شاعر نے کہا وخدمت به عالیہ حضرت من خصہ اللہ تعالی بالنفس القدسیہ والریاست الانسیہ وجعلہ بحیث یتساعد رتبته مراتب الدنیا والدین ویتتأتأ دون سرادقات دولته رقاب الملوک والسلاطین۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آگے جو ممدوح ہے امیر احمد جس کی طرف اس کتاب کی نسبت ہے، جس کے لیے اہدا ہے، ان کے لیے تعریفی کلمات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ مانا کریں، جو بات قابل وضاحت ہوگی اس کو میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مخدوم اعظم ہے۔ مخدوم تو ہے اس لیے کہ ہم اس کے خادم ہیں، ٹھیک ہے۔ اعظم کیسے ہو گیا، اس پہ ضرور سوال ہے، تو یہاں ضرور توجہ کی جائے گی۔ بھی مخدوم اعظم ہے مطلب اپنے اقران کے لحاظ سے، اپنے معاصرین کے لحاظ سے، اس علاقے کے لحاظ سے۔ میں پچھلے درس میں بھی آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ تخصیصات موجود ہوتی ہیں اور اہل عرف اس بات کو سمجھتے ہیں، ورنہ مخدوم اعظم اس کو کہو تو اس سے بڑی جو ہستی ہیں ان کی نفی قرار دے دی جائے، تو پھر یہ بات کھینچتے کھینچتے بندہ اس کو کفر تک بھی کھینچ سکتا ہے۔ بھئی علامہ قطب الدین رازی نے معاذ اللہ یہاں پر جو ہے نا امیر احمد کو مخدوم اعظم قرار دے کر کیا کیا ہے، وہ کفر کر لی ہے۔ یہ اہل عقل ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں طویلات اور تخصیصات اہل عرف کے ہاں، اہل عرف ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اہل عرف جس گفتگو سے جو تعویل سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کی سمجھے کہ وہ تصریح ہو گئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا المعروف بالمشروط، تو جو چیز جو تخصیصات ان کے ہاں معروف ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے اس کو ذکر کر دیا ہے، بات ہے ذہن میں، ورنہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اطلاق درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کہا تھا کہ یہ ظلم و زیادتی آج کے بعد حضرات کی کہ بھئی آپ یہی جملہ حضرت سیدنا مولا کائنات کے لیے بولیں گے تو یہ اس کو کفر بنا دیں گے۔ تو یہ معلوم ہے ہر جگہ پر یہ ہوگا، ہر جگہ پر یہ ہوگا کہ تخصیصات جو عرف میں ہوتی ہیں ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن حضرت سیدنا مولا کائنات کی بات آئے گی تو پھر ان کے علم کوئی تخصیص نظر نہیں آتی۔ بہرحال تو مخدوم اعظم میں جو آپ کو بتا دیا کہ اعظم اپنے اقران کے لحاظ سے، معاصرین کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے مخدوم اعظم کہا، ٹھیک ہے۔ کہا دستور اعاظم الوزراء فی العالم، یعنی دنیا بھر میں جو وزراء وزیر کے پھر درجے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاکستان میں کئی ایک وزیر ہیں، یہ وفاقی وزیر ہے، وزیر مذہبی امور ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ فلاں کا وزیر ہے، اور ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، جسے پی ایم کہتے ہیں، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، یہ سارے وزیروں سے بڑا ہوتا ہے، توجہ ہے نہیں، سارے وزیروں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک سلطنت اور ایک ملک کے سارے وزیروں سے جو بڑا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر سلطنت کے جو وزرائے یعنی عاظم وزراء ہیں ان سب کا جو بڑا تھا وہ یہ تھا، ان کا دستور تھا۔ دستور ویسے اس دفتر کو کہیں گے جس کی اتباع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس رجسٹر کو جو آئین ہے، دستور آئین، اس کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس کو دستور کہنا، یعنی یہ وزرائے عاظم وزراء جو ہیں وہ اس کے پابند، یہ ان سب کا بڑا، یہ ان کے لیے دستور کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی پوری دنیا میں جو عاظم وزراء ہیں وہ اس کے حکم پر چلتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ تھا وزیر اعظم، یہ وزیر اعظم تھا، مملکت کا وزیر اعظم تھا۔ تو لیکن کیا دیکھو مبالغہ کہ دستور و عاظم الوزراء فی العالم، میرا وزیر اعظم نہیں، یہ دنیا بھر کے وزیر اعظم اس سے مشورہ لیتے ہیں، اور جب یہ کہہ دیں تو پھر ان کو ماننا پڑتی ہے، یہ حیثیت ہے، مبالغہ ہے اس میں، ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک کا وزیر اعظم آپ کی کیوں سنے گا، آپ کی سنے گا تو اس کو ملک الگ بنانے کی کیا ضرورت پڑی، ٹھیک ہے نا، مبالغہ ہے۔
माना करें। दुनिया भर में बड़े वज़रा का दस्तूर, तो दस्तूर मैंने आपको बता दिया, वैसे तो उस रजिस्टर को कहते हैं, उस दफ्तर को कहते हैं जिसके अंदर आइन लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद वज़ीर कबीर हो गया, यहाँ पर मुराद वो शख्स हो गया कि वज़ीर आज़म भी उनकी उसकी बात मानते हैं जी। लेकिन हमने अपनी ममलिकत के लिए कहा काफिल आलम पूरे जहान में जी, ठीक है। अच्छा, वो मुजाहिद है, वो तलवार से जिहाद करने वाला और कलम से जिहाद करने वाला, इसलिए कहा साहिब सैफ व कलम जी, समझे बात जी। तलवार और कलम वाला, हाँ, तो कहा सब्बाकुल गायत, माना करे निहायतों तक सबकत कर जाने वाला, सादतों के झंडे गाड़ने में, यानी सादतों के झंडे गाड़ने में, सादत जो झंडा गाड़ा जाता है मैदान के कोने पर, तो वो जीत की अलामत होती है, ठीक है, वो जीत की अलामत होती है। तो ये सादत का झंडा गाड़ने में सबसे सबकत करने वाला है, समझे बात को जी। निहायतों तक सबकत कर जाने वाला, सादतों के झंडे गाड़ने में, अदल और एहसान की इशाअत में, निहायतों की निहायत तक पहुंच जाने वाला। देखो ना, निहायात कई एक निहायात कहीं है, ठीक है ना, गोया कि निहायत एक कुल्ली है, उसके साथ कई एक दर्जे हैं। भाई यहाँ तक पहुँच जाओ जब भी तुम्हारा सफ़र मुकम्मल समझा जाएगा, यहाँ पहुँच जाओ जब भी मुकम्मल समझ जाएगा, यहाँ पहुँच जाओ जब भी मुकम्मल समझ जाएगा। कहा उनमें से जो सबसे आखिरी एंडिंग पॉइंट है, सबसे आखिरी जो मुंतहा है, ये वहाँ तक पहुँचने वाला है। किसमें का इशाअतुल अदल वल एहसान, अदल भी करता है, एहसान भी करता है, मज़लूमों को इंसाफ दिलाता है और उन पर एहसान भी करता है। बात समझे जी। वजारत के दीवान का, दीवान वही हो गया जो दफ्तर है या वो जो ऑफिस है, ये दीवान वजारत हो गया, ठीक है। वजारत के दीवान का नातूरा और नाजूरा दोनों तरह ये लफ्ज़ मरवी है और दोनों करीबुल माना है, यानी मंसूर इलैह, दीवान वजारत का मंसूर इलैह, बात पे तवज्जो देना जी। दीवान वजारत का मंजूर इलैह, दीवान वजारत का मंजूर इलैह का मतलब क्या? वज़रा पाबंद है उस दीवान के जी। वो दीवान इसका पाबंद है, यानी वो दफ्तर, वो रजिस्टर, वो आइन जी, ठीक है, वो आइन इसका पाबंद है जी। जैसे आपको कोई कहता है ना ये काम करो, आप अब्बा मौजूद होते हैं, उनकी तरफ देखते हो तो मंजूर इलैह हुए ना, इजाज़त देंगे तो काम होगा। उस्ताद मौजूद है, उसकी तरफ देखते हो, भाई इजाज़त देगा तो बात बनेगी। ये मतलब है नासूरा के, मंसूर इलैह, समझे जी। तो अब नासूरा तो दीवान वज़ारत है। देखो ना, जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऐसे नहीं चलती, उसके ज़वाबित हैं, कवायद हैं, वो उन कवायद और ज़वाबित के पाबंद होते हैं, आप समझ रहे हो। वो दीवान में जो आइन के अंदर जो मुंदरिज हैं, और वो आइन क्या है, वो इसका पाबंद है जी। ये मुबालगा है ना जी, समझे, ये खुद आइन बनाता है जी। आइन में भी जो चाहे कमी कर दे, बेशी कर दे, लोग आइन के पाबंद होते हैं, आइन इसका पाबंद है जी। नहीं समझे हो। दीवान वजारत का मंसूर इलैह था आइनु आयान इमारत। आयान इमारत क्या हैं? आयान भी जमा ऐन की है, ऐन के माना क्या? ऐन शय ख़ियार शय जी, ऐन शय ख़ियार शय। तो आयान इमारत यानी उमरा में से जो जी शरफ लोग हैं, उमरा सारे जी शरफ जी, फिर उनमें से कुछ लोग जो है वो ज़्यादा VIP समझे जाते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, बात समझे नहीं। तो जो उनमें उमरा में फिर आगे आयान का, ये उनका खुलासा है, ये आइनु आयान इमारत है जी। वो उमरा में से अशराफ हैं, ये उन अशराफ में से शरीफ है जी, ठीक है। वो आयान इमारत है, ये ऐनु आयान इमारत है जी। बात समझे जी। इमारत के अशराफ का सबसे बेहतर, मैंने आपको बताया कि आइन के माना आइन शय ख़ियार शय। जब जामिअतुल आइन नाम रखा था तो कई एक मुनासबतें
ملحوظ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ملحوظ تھی، جامعۃ العین، ٹھیک ہے نا، عین الشیء خیال الشیء ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کے جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں ان کے اندر عین اس کی معرفت باقی تمام حواس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یہ معرفت میں سب پر غالب ہے، سما پر، شم پر، ذوق پر، بس جو ہے نا وہ لمس پر. عین کا جو حاسہ ہے، حاسہ عین ہے، یہ باقی سب پر غالب ہے. سب سے زیادہ معرفت ہے وہ آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. یہ چیز بھی اس میں ملحوظ تھی جب جامعۃ العین نام رکھا. یہ ایسا نہیں ہے بھئی ایسے اٹھا کے جناب والا کوئی بھی نام دھر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے، ساری باتیں سوچ کے، ساری باتیں سامنے رکھ کر، اب اس کے بعد جو ہے ان میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام نامی عبداللہ، اور جناب عمر فاروق کا نام عمر، حضرت عثمان کا نام، اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا نام سارے عین سے جاری ہو رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام عین سے ہے. اور اسلام قرآن کی زبان عربی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حروف تہجی میں جو سب سے پہلے ادا ہوتا ہے، سب سے پہلے جس کا مخرج آتا ہے وہ عین ہے. اسی لیے جو ہے نا وہ خلیل بن احمد انہوں نے اپنی کتاب کا نام کتاب العین رکھا. یہ بہت سی مناسبتیں ملحوظ تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ عین الشیء خیال الشیء، سمجھے نہیں بات کو؟ تو وہی عین یہاں پر ہے. ظاہر ہیں اس کی روشن پیشانی سے سعادت ابدیہ کی روشنیاں، ٹھیک ہے نا. لوائح جمع لائحتن کی، لائح کے معنی ظاہر کے بھی ہیں، لائح کے معنی تجلی روشنی کے بھی ہیں. پہلے اللہ سے معنی کر لو ظاہر، اور لوائح سے معنی تجلیاں، یعنی سعادت ابدیہ کی تجلیاں اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے بندہ نظر آ جاتا ہے کہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے. کچھ لوگوں کے منہ پہ کیا برس رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. پھیلنے والی ہیں اس کی ہمت عالی سے عنایت سرمدیہ کی خوشبوئیں، روائح جمع رائحۃ کی خوشبو، ٹھیک ہے. الفاظ پھیلنے والی، خوشبو پھیلتی ہے نا، اس لیے الفاظ اس کے لیے بولا. آتا ہی ضروری ملت ربانیہ کا نا، ملت ربانیہ. یہاں پر یہ نسبت ملت ربانیہ الف اور نون کا جو اضافہ ہے یہ خلاف قیاس ہے، لیکن اہل عرف کے ہاں یہ موجود ہے. یعنی وہ ملت جس کی نسبت ہے ذات باری عزہ اسمہ کی جانب، ملت اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے. ملت اسلامیہ کے قواعد کی تمہید کرنے والا ممہد، ممہد و قواعد الملت الربانیہ. ملت ربانیہ یعنی ملت اسلامیہ، ملت ربانیہ ملت اسلامیہ ہے، ملت ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے نا. ملت ربانیہ کے قواعد سے مراد بنیادیں، ان بنیادوں کا ممہد یہ کب سے بن گیا؟ وہ ممہد تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے. لیکن دیکھو تعویل ہوگی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں بھائی یہ ایک تو مبالغہ ہے، حقیقت مراد نہیں ہوتی مبالغہ میں. جب مدح کی جا رہی ہے تو کچھ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس مبالغہ میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. اور توجیہ کیا ہوگی؟ توجیہ یہ ہوگی بھائی اپنے علاقے کے لحاظ سے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کے علاقے میں ملت اسلامیہ کی بنیاد ہی نہیں تھی. یہ بات نہیں ہے، مطلب تھی، کمزور تھی. اس نے ایسی عمارت کھڑی کی گویا کہ نئے سرے سے کھڑی کی. تو جی بات سمجھے نہیں؟ مکان بنا ہوا تھا آپ کا، لیکن آپ نے اس پر ایسا کام کیا گویا کہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کرنے والی ہی آپ ہیں. تو اب اس تشبیہ کو حقیقت سے تعبیر کر دی. بات سمجھے؟ لیکن کاش یہ توجیہات اور تعویلات ہمارے لوگوں کو آل پاک کے لیے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہاں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہو نا؟ ملت ربانیہ کے قواعد سے مراد بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کی بنیادوں کی تمہید کرنے والا، دولت سلطانیہ کی بنیادوں کی اساس رکھنے والا، یعنی بنیادوں کی بھی بنیادیں رکھنے والا مؤسس. بات سمجھے نہیں؟ بلند ہیں جلال کی لگام سے اس کے اقبال کے جھنڈے، ٹھیک ہے. جلال کی لگام سے
اس کے اقبال کے جھنڈے کے اس کے سبب سے اسے اقبال، اس کی عزت، اس کے شرف کے جو جھنڈے ہیں وہ عالی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے والے ہیں بادشاہوں کی زبان، بکیال ہے مراد ملوک، بادشاہ کیل کی جمع، بادشاہوں کی زبان ہے اس کے جلال کی آیتیں، التالی کا مفعول بہی ہے، التالی لسان الاخیاری آیاتی جلالی، یہ جو بادشاہوں کی زبان ہے وہ اس کی جلال کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو اخیال کی لسان تو نہ ہوئی نا، ال سے نہ ہوئی، تو پھر لسان کیوں کہا؟ توجہ ہے نہیں؟ تو ذہن میں رکھا، ایک تو ادھر انان جو ہے اس کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، وہاں انان تھا، یا ال سے نہ ہوتا تو مناسبت باقی نہ رہتی، لسان کے، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ اقیال جو ہیں وہ چونکہ بیک زبان ہو کر اس کی آیات جلال کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا، پہلے جناب والا عنایت اللہ نے تعریف کی، اب جیلانی نے کہا یہ بول پڑا ہے تو اب مجھے بھی بولنا پڑے گا، پھر اویس بھی بول پڑا، ٹھیک ہے، یہ بیک زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیک زبان نہیں ہے، یہ جو آپ نے تعریف کی یا خوبی بیان کی اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کسی خوبی کمال کو دیکھا بیک زبان جناب والا آپ کی زبان سے وہ اس کا نعرہ نکل آیا، تو یہ لسان مفرد لانے میں انان کے ساتھ مناسبت کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ جب بولے تو السنہ نہیں رہی، لسان بن گئی، کیونکہ بیک زبان تھے نا، نہیں سمجھے ہو؟ پڑھنے والی بادشاہوں کی زبان ہے اس کے جلال کی آیتیں تلاوت کرنے والی ہے، تو پھر اس مناسبت سے کہا اللہ تعالیٰ کا سایہ جہانوں پر، افاضل اور علماء کا ملجا، جی، حق، دولت اور دین کی بلندی، شرف، اسلام کا رہبر، مسلمانوں کا رہنما، نام کیا ہے؟ امیر احمد، ٹھیک ہے نا؟ اب غور کریں، یہ سارے کا سارا پھر عطف بیان ہوگا، کیونکہ ذہن میں رکھیں یہ صفت نہیں بنے گا، ایک تو علم جو ہے وہ صفت نہیں بنتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صفت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ موصوف کے ساتھ مساوی ہو تعریف میں، یا اس موصوف اس سے عارف ہو، موصوف عارف ہو، یا جو دونوں تعریف میں مساوی ہو۔ یہ علم ہے، اس سے پہلے معرف باللام وغیرہ گزرے ہیں، کوئی مضاف گزرے ہیں، مضاف معرف باللام، یہ تعریف میں علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بات ذہن میں رکھیں، ان کی جو معرفت ہے وہ علم کی معرفت سے کم ہوتی ہے، جب ان کی معرفت علم کی معرفت سے کم ہے، اب موصوف تعریف میں کم ہے، اس کو اگر امیر احمد کو صفت بنائیں تو یہ اس قاعدے کی بھی خلاف ورزی ہے، ویسے بھی علم جو ہے وہ صفت نہیں بنتا، موصوف بنتا ہے، تو یہ دو وجہ ہے اس کے صفت نہ ہونے کی، ایک تو علم ہے اور دوسرا صفت سے عارف ہے، ایک تو علم ہے، دوسرا صفت موصوف سے، موصوف نہ کہو اپنے مطبوع سے، کیونکہ وہ تو موصوف ہے ہی نہیں نا، ایک تو یہ علم ہے، دوسرا اپنے مطبوع سے عارف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں بھئی اس کا اصل میں جو لقب تھا وہ تھا شرف الدین، ٹھیک ہے، اس کا لقب تھا شرف الدین، اور نام ہے اس کا کیا؟ امیر احمد، نام ہے امیر احمد اور لقب ہے شرف الدین، تو شرف الدین کو کہا شرف الحق والدولت والدین، اب شرف الحق والدولت والدین تعویل جائز ہے، ہوتی ہے، اہل عرف سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادتی جو ہے جب اس وقت ہوتی ہے جب خاندان رسول کی بات آ جائے تو پھر کہتے ہیں جی اس کے معنی یہ نکلتے ہیں، تو یہ یہاں تک لے کے جاتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں بھئی یہ شرف الدین جو لقب دیا ہم نے نہیں دیا، کہ اللہ لقبہ من عندہ شرفا، یہ لقب اللہ نے دیا اس کو، ٹھیک ہے، کیوں؟ کہا لأنہ شرفت دین الہدا شیمہ، اس کی جو خصلتیں ہیں انہوں نے دین ہدایت یعنی اسلام کو ذی شرف بنا دیا، یہ معنی بن سکتے ہیں، اللہ لقبہ من عندہ شرفا، یہ شرف جو لقب ہے یہ بندوں نے نہیں دیا، رب نے دیا اس کو،
پہلے دیے تو سمجھو رب نے کیوں دیا ہے. جی کہا کہ اصل میں جو دین ہدایت یعنی اسلام کو اس کی خوبیوں نے، اس کے کمالات نے، اس کی خصال نے دین اسلام کو ذی شرف بنا دیا. ایسا ہو سکتا ہے مطلب لوگوں کی نظر میں، حقیقت میں تو الاسلام یعلو، اسلام بلند ہے، کوئی اسے کیا بلند کرے گا. لیکن لوگ کیا تھے، لوگ جناب والا بعض مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے اسلام سے متنفر ہو رہے تھے یا اسلام پر اعتراض کر رہے تھے. یہ بندہ آیا، اس کے اندر وہ خصائل، وہ کمالات، وہ خوبیاں، وہ عادات جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. جی تو مطلب یہ کہ امور ایسے ہوں جس کی وجہ سے دین اسلام کو سربلندی ملی. ایسا ہو سکتا ہے. لہذا لأنہ شرفت دین الہدا شیمہ، اس کی خصلتوں نے، شیم جمع شیمتن کی، اس کے عادات، اس کی اطوار، انہوں نے کیا کیا، وہ دین ہدایت یعنی اسلام کی شرف کا سبب بنی. جب شرف کا سبب بنی تو اللہ رب العالمین نے اسے لقب شرف الدین دے دیا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے کیسے دیا؟ اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھئی بعض اوقات آپ اس کے خواہاں نہیں ہوتے، آپ اس کے چاہنے والے نہیں ہوتے. کرم دین ہے، مجھے بولنے دیں. تو آپ اس کے چاہنے والے نہیں ہوتے، آپ کے چاہے بغیر مل جاتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رب نے تمہیں عطا فرمایا. ہوتا تو رب کی طرف سے ہی نا، یہ خواہاں نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اس کی خواہش کے بغیر اس کو دے دیا. اس کو انہوں نے تعبیر کر دی کہ اللہ لقبہ من عندہ شرفا. نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے لقب دیا اپنے پاس سے شرف کا. اس اپنے پاس سے اسے شرف کا لقب کیوں دیا؟ کیونکہ مشرف کیا، ذی شرف کیا دین ہدایت کو اس کی عادتوں نے. یہ تو کہ شرف لاکھ کے لحاظ سے. اب امیر احمد کا بے شک عمارت نے فخر کیا جب اس کے ساتھ منسوب ہوئی. عمارت نے کہا دیکھو میرے اندر سے نام بنایا گیا اس کا، امیر میرے اندر سے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہا یہ مبالغہ ہے. بھئی اب عمارت بھی خوشی کرنے لگ گئی کہ بھئی میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ اس کا نام میرے نام مجھ سے مشتق ہوا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ جب نام رکھا جاتا ہے تو اب عمارت کے معنی خوب تھے تو ماں باپ نے اس کا نام امیر رکھ دیا. تو یہ خوشی کرے کہ میرا نام عمارت کی جانب منسوب ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ویسے تو بندہ جو نام جس کا رکھا جاتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے اعزاز، وہ اپنے فخر محسوس کرتا ہے کتنے عالی معنی کے عالی لفظ سے، عالی معنی والے لفظ سے میرا نام مشتق کیا گیا. لیکن وہ لفظ فخر کر رہا ہے بھائی شکر ہے اس کا نام مجھ سے بنا ہے. کہا کہ حمد کی بھی تعریف کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ امیر احمد نام ہے نا، امیر عمارت سے بنا، احمد حمد سے بنا. حمد بھی خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ وہ کہہ رہی ہے بھئی مجھ سے اس کا نام بنا ہے. ٹھیک ہے. بے شک عمارت نے فخر کیا جب اس سے منسوب ہوئی، اور حمد کی تعریف ہوئی جب مشتق ہوا حمد سے اس کا نام سے منہ. ٹھیک ہے نا. یہ لغت ہے، اسم کے اندر ایک لغت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دعا کر رہے ہیں، پہلے القاب بیان کی، اب دعا کر رہے ہیں. ہمیشہ رہیں عدل کے جھنڈے، عالم جمع عالم کی جھنڈا، اور بھی کئی معنی یہاں پر مراد جھنڈے. ہمیشہ رہیں عدل کے جھنڈے اس کی بادشاہی کے دنوں میں بلند. یعنی اللہ عدل کے جھنڈوں کو بلند رکھے. اور علم کی قیمت اس کی تربیت کے آثار سے مہنگی، غالیتاً علم کی قیمت مہنگی رہی، یعنی علم مہنگا رہے، علم کی ویلیو رہے لوگوں کی نظر میں. دعا کر رہے ہیں. اور اس کی عنایتیں آل حق پر بہنے یعنی فائز ہوں، آل حق کو ملتی رہیں. اور اس کے دشمن مخلوق کے بیچ سے غیظ و غضب کا شکار، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتا رہے، ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے، اب دوبارہ اس کی تعریف، اور وہ ہے جس نے شامل کیا تمام زمانے والوں کو عدل و احسان کے افادہ کے ساتھ. یہ ہے امہ، تمام زمانے کو یہ چیز ملی. کہا لیکن اب
لوگوں کے بیچ سے جو اہل علم تھے ان کو خاص کیا، پہلے اما اب خصہ، ٹھیک ہے، اور خاص کیا علماء کو ان کے بیچ سے ان عنایتوں کے ساتھ جو لگاتار ہیں اور خوبیوں کے ساتھ جو ختم ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ اما خصہ ذکر کیا، یہ مناسبت دیکھو آگے، رفع نصب خفض، رفع نصب جر کی طرف اشارہ، اور بلند کیا اہل علم کے لیے مراتب کمال کو، اور نصب کیا ارباب دین کے لیے بزرگی کے مناسب کو، اور جھکایا اصحاب فضل کے لیے افضال کے بازو کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو نا 3 جملے کہے اور اس میں رفع نصب جر تینوں کی طرف اشارہ موجود ہے، بات سمجھے، حتیٰ کہ لائے گئے اس کی جناب رفیع کی جانب علوم کے سامان، بدائع جمع بدعتن کی، ٹھیک ہے نا، بدائع جمع بدعتن کی، یہ با جارہ نہیں ہے۔ اس کا ما فعل ابو کا بحمارہی، اس کا باعی، جو آپ نے اس کا باعی، تو اس کا یہ باعی، یہ عین کو تو نے جر کیوں دی، کسرہ کیوں دیا؟ اس کا بحمارہی، تو نے حمار کی راہ کو کیوں دیا کسرہ؟ اس نے کہا اس پہ تو با داخلی سری، اس نے کہا تیری با جر دیتی میری با جر نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ با نہیں جو جر دیتی ہے، یہ بدائع جو ہے نا یہ بدعتن کی جمع ہے، یہاں تک کہ لائے گئے اس کی جناب رفیع کی جانب علوم کے سامان، ہر دور کے رستے سے، اور متوجہ ہوئے اس کی بادشاہی کے شہر، بتائیں جب وہ مدینہ کی بادشاہی کے شہروں کی جانب امید کی سواریاں، مطایا جمع مطیت ان کی، ٹھیک ہے، سواری اونٹنی دور سے آنے والی، ٹھیک ہے، ہر گہرے رستے سے، فج عمیق، اصل میں جب آپ بہت زیادہ رستے پہ چلو نا تو وہ باقی جو زمین ہوتی ہے اس سے کچھ نسبتاً نیچے دھنس جاتا ہے، اس لیے فج عمیق اس کو کہا جاتا ہے، وہ رستہ جس پر لوگ بار بار چل رہے ہیں، سمجھے بات کو؟ تو کہا کہ دور دراز سے جو ساز و سامان ہیں علم کے وہ اس کے پاس لائے جاتے، کیوں لائے جاتے؟ اس لیے کہ چیز دی جاتی ہے قدردانوں کو، جی۔ باقی آپ نے بہت اعلیٰ کتاب لکھ کر کسی وزیر صاحب کو پیش کیا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں لگتا تو نے صحیح لکھی ہو، چلو یہ ڈال دیتے کہیں پر، جی۔ تو اب انسان اپنی چیز دیتا ہے قدردان کو، اس میں اشارہ کر دیا کہ وہ کیا ہے، کہا نا جلبت الی جناب رفعتہ بدائع العلوم، علوم کا ساز و سامان اس کی جناب رفیع کی جانب لایا جاتا، مطلب وہ قدردان تھا۔ اے اللہ جیسے تو نے اس کی مدد کی تیرے کلمہ کی بلندی کے لیے، یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے تو نے اس کی مدد کی، تو اسے ابدیت عطا فرما، اور جیسے تو نے اس کے دل کو روشن کیا، خالد دل قلب، ٹھیک ہے نا، جیسے تو نے منور کیا اس کے دل کو تیری مخلوق کے مسالے کے نظم و ضبط کے لیے، تو اسے خلود عطا فرما، ابد ہو، اب کا خلد ہو، ابد ہو خلد ہو، ٹھیک ہے۔ ذہن میں رکھنا حقیقی معنی مراد نہیں ہے تعبید اور تخلید، کیونکہ یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تعبید اور تخلید کسی کو ہو نہیں سکتی، مبالغہ مراد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں بھئی تم نے آمین نہیں کہا نا، تو کہہ رہے ہیں بھئی جو آمین کہے اللہ اس کے دل کو بھی ہمیشہ باقی رکھے، جو کہے آمین اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو باقی رکھے۔ بھئی اس پہ تم ہم کو کیوں کہہ رہے ہو ہم آمین کہے؟ اس نے کہا فَإِنَّ هَذَا دُعَاءٌ يَشْمَلُ الْبَشَرَ، یہ دعا میرے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، سمجھو؟ اس لیے کہ یہ آدمی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے انسانیت کے عروج اور کمال کے لیے اپنی ہر محنت کی ہے، عوام خواص اہل علم سب کے لیے اس نے کیا کیے، انصاف عدل احسان اور اکرام اعزاز، اس سب کے معاملات اس نے کیے ہیں۔ تو یہ بات فقط ہمارے ایک بندے کے لیے نہیں ہے، فَإِنَّ هَذَا دُعَاءٌ يَشْمَلُ الْبَشَرَ، تمام انسانوں کے یہ دعا شامل ہے، اس لیے اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ اگر واقع ہو، یعنی اب یہ اہدا کیا تھا اس کتاب کا، اگر واقع ہو حیز قبول میں، تو وہ مقصود کی
غایت اور امید کی نہایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے واللہ تعالی اسأل، یہ تقدیم جو ہے یہ کس کے لیے؟ حصر کے لیے، تخصیص کے لیے ہے، یعنی کسی اور سے سوال نہیں ہے، فقط اللہ سے سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے میں سوال کرتا ہوں کہ توفیق دے مجھے سچائی کی اور درستی کی، اور مجھے محفوظ رکھے خطا سے اور اضطراب سے، بے شک وہ توفیق کا مالک ہے، ولی بمعنی مالک ہے، اور اسی کے دست اقدس میں ہے تحقیق کی لگامیں۔ تحقیق کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ مثلا گھوڑے کے ساتھ، مرکب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عزمہ لگاموں کا اس بات کیا جا رہا ہے۔ تحقیق میں استعارہ مکنیہ اور عزمہ کے اندر استعارہ تخیلیہ۔ اگر لگاموں کا دست میں ہونا لازم نہیں ہے لیکن مناسب ہے تو پھر بیدی میں استعارہ ترشیحیہ۔ ان کی تقریر پہلے گزر چکی ہے، مکنیہ کسے کہتے ہیں، تخیلیہ کسے کہتے ہیں، ترشیح کسے کہتے ہیں۔ تو تحقیق میں ذکر مشبہ کا مراد مشبہ بھی کی طرف انتقال ذہن مکنیہ، عزمہ مشبہ بھی کے لوازم کا، مشبہ کے لیے اثبات تخیل، اور مشبہ بھی کے لوازم مناسبات کا جو اثبات ہے یا ادنی ملائمات کا جو اثبات ہے اس میں ترشیح بیدی میں ترشیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟